بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس موضوع کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا موضوع ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ موضوع شکل قمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا موضوع ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مختلف موضوعات عطا فرمائے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سراپا موضوع بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کسی ایک خاص موضوع کے ساتھ مخصوص شہرت رکھتے تھے۔ مثلاً حضرت صالح علیہ السلام کی اڑنے کا موضوع، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسے کا سانپ بننا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا یا مادراز کوڑیوں کو تندرست دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا موضوع بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنا، آپ پر قرآن کریم کا نازل ہونا، اس سمیت کئی موضوعات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ تمام انبیاء کے موضوعات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا گیا۔ لیکن جس موضوع کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا موضوع ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ موضوع شکل قمر کا ہے، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے والا موضوع ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے مسلم ہوگی کہ اس موضوع کی تصدیق کے لیے خصوصی طور پر اللہ کریم نے سورہ قمر کی آیات نمبر 1 سے لے کر 3 نازل فرمائی، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شک ہو گیا ہے، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ ضیاء القرآن، پارہ نمبر 27۔ اس صورت کا پس منظر تحریر کرتے ہوئے صاحب ضیاء القرآن جسٹس پیر محمد کرم شال ظہری تحریر کرتے ہیں، کفار آئے روز ایسے موضوعات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے جن کو دیکھنے کے بعد کوئی سلیم الطبع انسان حضور کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن عقل کے اندھے کو ان کی جادو کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ آخرکار ایک رات ان کی فرمائش پر شکل قمر کا موضوع دکھایا گیا۔ مکہ کے سارے باشندے منی کے کھلے میدان میں حاضر تھے، آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند کا گروہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف چلا گیا ہے، پھر وہ آنن فانن جڑ گیا۔ کفار کے دیکھ کر تصویر حیرت بن گئے، اور ان کے پاس حضور کی رسالت کے انکار کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔ ابو جہل بولا کہ بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ ضیاء القرآن، جلد 5۔ بعض لوگوں نے شکل قمر کی ان آیات طبیعت کو قیامت کے وقوع ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس کی تشریح و تفسیر میں یہ بیان کیا کہ دراصل یہ قیامت میں آنے والا واقعہ ہے جس کی طرف قرآن کریم کی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، لیکن کثیر احادیث ثابت کرتی ہیں کہ یہ شکل قمر کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا تھا۔ تفسیر ضیاء القرآن میں تفسیر قرطبی اور روح المعانی کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا، اور پھر اپنی اس بات کی تصدیق میں کثیر احادیث طیبہ بھی ذکر فرمائے۔ شک قمر کے واقعے کی تصدیق کرنے والی احادیث کو جلیل القدر صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، جن میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قابل ذکر ہیں۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث مذکور ہے
جو حضرت عبداللہ بن مسعود بخاری المسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند درمیان میں سے شق ہو کر اس طرح دو ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر کی جانب تھا اور دوسرا نیچے کی جانب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بلا کر کہا، میرے اس موضع کی گواہی دو۔ بخاری مسلم، جبکہ یہ حدیث مشکوہ شریف کی جلد 5 میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جس کی صداقت میں کسی کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس واقعے سے متعلق روایات کو راویوں میں ایک بڑی جماعت نے بیان کیا ہے اور ان کے واسطے سے بے شمار محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ علماء کرام کے نزدیک یہ صحیح روایت ہے اور تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کو بخاری المسلم رضی اللہ عنہ اور بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کئی محدثین نے اتنے زیادہ ترک سے نقل کیا، اس میں کہیں سے بھی شک کا گزر نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اپنے آیات طبیعت سے اس واقعے کی صداقت کی گواہی دے دی، کیونکہ اگر اس واقعے کو محض قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر وہ آیت ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہتی جس میں کفار کی طرف سے کہا گیا تھا، تو یہ کھلا جادو ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ شعیب ابی طالب میں محصوری کے دن گزر رہے تھے اور محصور بن صرف حج کے دنوں میں ہی غار سے باہر نکل سکتے تھے۔ مقاطعہ کا دوسرا ساتھ چل رہا تھا اور حج کے ایام تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ منی میں تشریف فرما تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورے جوبن پر تھا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو تم کیا ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ ہیرا کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے۔ 2 ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہو گئے تھے کہ بیچ میں ہیرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کفار نے اس پر کہا کہ یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس معاملے کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں یا دوسرے شہروں اور ملکوں میں ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے اور ان سے چاند کے ٹکڑے ہونے کے حوالے سے پوچھا جاتا تو سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم المجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت جابر بن معظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عظیمی گواہ تھے اور جو موقع پر موجود تشریف تھے۔ یہ روایت مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی اور تفسیر ابن کثیر میں الفاظ کے معمولی رد بدل کے ساتھ موجود ہے۔ کثیر صحیح حدیث کے باوجود بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ واقعہ کو قیامت کے وقت ظہور پذیر ہوگا۔ ضیاء القرآن میں اس آیت کی تشریح کے ذیل میں موجود ہے کہ الشک ماضی کا صیغہ ہے اور عرب میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ اس واقعے کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا واقعہ پیش آتا یہاں ہوتا تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوتی۔ اس زمانے کے مورخ اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے۔ علم نجوم کے ماہرین اپنی تصنیفات میں یہ واقعہ نقل کرتے۔ ان اعتراضات کے جواب میں حضور ضیاء العلماء تحریر کرتے ہیں، چونکہ یہ واقعہ سر شام ہوا تھا، اس لیے جزیرہ عرب کے مغرب میں جو ممالک تھے وہاں اس وقت دن تھا، لہٰذا وہاں تو دیکھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیز یہ واقعہ رات کو اچانک پیش آیا تھا اور لوگوں کو کیا خبر تھی کہ ایسا واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے کہ وہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتے۔ رات کو کیا خبر کہ ان کی آن میں کیا وقوع پذیر ہو گیا۔ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا ہوتا تو ممکن ہے کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو اور اس نے اس طرف توجہ نہ دی ہو کہ
اور توجہ کے بغیر، نہ ہی اس نے کوئی دیکھا ہو لیکن وہ ان پڑھ ہو، لکھ نہ سکتا ہو یا لکھا ہو تو پھر ضائع ہو گیا۔ الغرض 20 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ انہی احتمالات کی موجودگی میں ہم صحیح روایات سے ثابت شدہ واقعے کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں؟ ضیاء القرآن۔ شق قمر کا واقعہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا خوبصورت اظہار تھا۔ اس میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان واضح ہوئی اور دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا بھی تذکرہ ہوا۔ آپ کا اختیار محض زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر موجود چیزوں پر بھی چلتا رہے۔ تمام مخلوقات اور آپ کی مخلوق آپ کے اشارے کی تابع ہے۔ آپ چاہے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، پسند فرمائیں تو غروب ہوتا ہوا سورج واپس لے آئیں، آپ پسند فرمائیں تو اللہ آسمان سے بارش نازل کر دے اور خواہش کریں تو اللہ تعالیٰ بارش واپس لے لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ معجزات کا تذکرہ اتنا طویل ہے کہ یہ مختصر مضمون اس کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور آپ کے اختیارات کا اظہار ہے اور آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہر دور میں علماء کرام نے سرکار کے موجودات کا شرح بسط کے ساتھ بیان کیا ہے اور بندہ مومن کے ایمان کو تازہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔